کوشچن یہ ہے کہ مطلب ہم قرآن پاک کو قرآن سے ریلیٹڈ ہی ہے، مطلب جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور مطلب جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ مطلب پہلے انہو دین پر انہو انہو جی سوری تو وہ پہلے دین پر نہیں تھے، بٹ جب جیسے انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو وہ ان کے دل پہ بہت مطلب وہ اس آیات وہ سنتے ہی ان کے وہ دل پر قرآن پاک اتر گیا، اور وہ اتنے مطلب انہوں نے پھر اس کے بعد دین کے لیے کتنا زیادہ کام کیا، اور مطلب قیامت تک ان کو اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی ہر چیز کو۔ تو ہم لوگ جس طرح قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور مطلب جس طرح میں اگر قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں تو میں ریئلائز کر رہی ہوں کہ میرے دل پر اس طرح قرآن پاک کیوں نہیں اتر رہا، جس طرح صحابہ تھے وہ سنتے تھے تو وہ ان کے دل پر اتر جاتا تھا، تو میرے دل پہ اس طرح کیوں نہیں اتر رہا، حالانکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ رہی ہوں اور سب کچھ بھی، تو مجھے قرآن پاک سے اس طرح محبت کیوں نہیں ہو رہی، یا مجھے وہ کیوں نہیں میرے دل پر اتر رہا، اور میں اگر عمل بھی کرنا جی سوری ٹھیک جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے سیرہ پڑھ لی ہے پوری؟ نہیں سر، میں ابھی انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی، ابھی میں نے آپ کی ویڈیو سن کر ابھی میں نے کوشش کی کہ میں آہستہ آہستہ پھر تو کوئی مسئلے کا حل یہاں پہ ہی ہے۔ سیرہ جس نے تفصیل سے کئی اینگل سے، شمائل جس نے کئی اینگل سے نہیں پڑھی جی تو وہ قرآن پاک میں نے کئی 100 دفعہ کہا ہے نا، قرآن سے پہلے سیرہ، قرآن بعد میں سیرہ پہلے، کیونکہ سیرہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے تخیل کے اندر، آپ کی امیجنیشن کے اندر وہ عرب کی مٹی کی خوشبو لے کے آتی ہے کہ اس وقت ماحول تھا کیا، معاملات تھے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں، یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں کہ انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ سنی تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ قرآن کا ایسا اثر تھا، یہ واقعہ آدھا ہے، اوکے اور سمجھے اس بات کو۔ جی سر، حضرت عمر بن خطاب کا اسلام اصل میں پری ڈیٹرمن کیا گیا ہے کافی پہلے سے، اس واقعے سے بہت پہلے ان کو پتہ اندر اسلام داخل ہو چکا ہے کب کی، اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب سیرہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اور مثال میں وہ پکڑ رہا ہوں جو کہ آپ نے دی ہے، اور وہ مثال اتنی پرٹیننٹ ہے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، اب یہ سائیکالوجی سمجھیں، حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، عرب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، اس اینگل سے دیکھتے تھے وہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا تھا، اتنا کہ شاید ہی عرب میں کوئی اتنی شراب پیتا ہو۔ ایک دن میں نیچے گیا ہوں شراب پینے، بازار میں، پب میں، شراب خانے میں، تو وہ چھٹی پہ بند تھا۔ کہتے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اس کا مطلب ابھی نشے میں نہیں تھے، کوئی شراب نہیں پی تھی، پینے گئے تھے اب یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، ابھی پوری طرح وہ ہوش میں تھے۔ کہتے میں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو یہ پب بھی بند ہے تو میں کیا کروں، تو پھر میں نے کہا اچھا یار چل، اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک واقعہ ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ میں پھر جا کے کعبے میں جا کے تھوڑی عبادت ہی کر لیتا ہوں۔ کعبے میں بت پڑے ہیں نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی، ٹھیک ہے، بہت پرانا واقعہ ہے۔ رات کا ٹائم تھا، کعبے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور عبادت کر رہا ہے، یعنی کہتے رات کے وقت ایسے تو نہیں نظر آتا، تو کہتے میں نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، تو تھوڑا سا قریب گیا ہوں تو ایک دم میں نے پہچان لیا کہ یہ تو محمد ہے، اور اس وقت تک کو نبی علیہ السلام کے شدید دشمن ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات دیکھیں، کہتے کہ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا پڑھتا ہے، میں نے سننا ہے، یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو جادوگر کہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، میں بھی تو سنوں یہ کیا ہے، what is he saying۔ تو کعبے پہ نا لحاف جو تھا نا کعبے کا، اس کعبے کے لحاف کے پیچھے کہتے میں چھپا لیا اپنے آپ کو، اور سرکتا میں آپ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا رات کا ٹائم ہے، کعبے کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھے، اور حضرت عمر لحاف کے پیچھے آئے کھڑے ہو، اور حضرت عمر نے غور سے سننا شروع کر دیا۔ آپ کا سوال یاد رکھیے گا، آپ نے سوال کیا پوچھا کہ قرآن پاک کس طریقے سے اثر کرتا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اوکے، حضرت عمر ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے
کہ نیچے واقعہ کیا ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی. علماء کرام نے لکھا ہے, مودودی صاحب نے لکھا کہ حاقہ اس وقت نازل ہوئی ہے, نازل ہونی شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یار کیا ردم ہے. خود لکھتے ہیں وہ کہ کیا ردم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے, میزان ہے اس پورے کے پورے شعر کا, جو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے. تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لیے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شاعر آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت آئی کہ کسی شک میں وہاں رہنا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں آیت کو تاکہ آپ کی نفسیات پہ عمل کر سکوں میں, مطلب کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. آیت کا ترجمہ ایسے نہیں, میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششدر رہ گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے دل میں کیا بات آئی. میں نے بولی تھوڑی ہے, میں نے تو کچھ بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے بھی اس کا جواب دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں شوق میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر پرمیوٹیشن رن کی, کہتے میں نے ہر چیز سوچی کہ یہ کیسے محمد کو پتہ چلا. اور پھر کہتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے شاعر نہیں ہے, یہ کاہن ہے, کیونکہ کاہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا ہے, ڈالتے کیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میں بھی پیرافریز کر رہا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے شاعر کا کلام تھا, نہیں یہ شاعر کا کلام. آپ کیا تو سوچ رہا ہے کہ کاہن کا کلام, تو یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. یاد رکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے ہوئے ہیں, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اب اسلام میں نہیں آیا ہوا ابھی, ٹھیک ہے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا اور ابھی ہوش میں ہے کیونکہ شراب کھانا بند ہے, ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا, کیا نقصان پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے پھر ڈر کے واپس سرکہ اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا, لحاف کے پیچھے سے نکلا اور دوڑ لگا دی. یہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام کا اصل میں واقعہ ہے, ٹھیک ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں واقعہ ہے, کیونکہ حضرت عمر نے خود بتایا ہے. اب پاکستان کے اندر حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتہ کیوں نہیں لکھا جاتا, کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب شراب لکھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نہ کر دینا, یہ نہ کر دینا, عوام شراب پہ تل جائے گی. ان لوکل شودر کنورٹڈ مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی ہے. عرب کس طرح کھل کے بیان کرتا ہے اپنا سوال, عمر بن خطاب اپنا ہی واقعہ کھل کے بیان کر رہے ہیں اور ہم نے وہ چھپا دیا ہوا ہے. ہم نے کیوں چھپایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ 35-36 اس طرح کے وجوہات ہیں جو میں نے پوچھی ایک پاکستان کے ٹاپ عالم سے کہ یہ والا واقعہ کیوں نہیں بتاتے. تو انہوں نے بتایا اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا یہ 35 مسئلے سائڈ پہ کریں اور جو اصل میں مسئلہ آپ نے کر دیا وہ آپ نے بتایا نہیں, کہ آپ نے عرب کی نفسیات چھپا دی اور پاکستانی نفسیات میں اسلام فٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے. سوچیں نا صحیح, عام بندہ سوچتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ پڑھی ان کی بہن نے, اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ کے تھک گئے, ہمیں کیوں نہیں سمجھا. آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں گے تو پتہ چلے گا سورۃ طٰہٰ کا اثر کیسے ہوتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں خود دور کرتے ہیں یہ 2 نمبر بابے میں, اسلام سے دور, نفسیات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں. جیسے اسلام جیسے بکر خوشاب میں آیا تھا, جس جگہ کی نفسیات, جس جگہ کی سائیکالوجی, وہاں کی کلچرل سائیکالوجی وہ سمجھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کس طریقے سے ایک مشن کے اندر داخل ہوئے اور پوری دنیا کو فتح کر کے چلے گی. وہ سائیکالوجی آف دا عربین کلچر کس طریقے سے ہارنس کی نبی السلام نے. پاکستانی اسی لیے کبھی آج تک موومنٹ نہیں کر. دیکھ لینا بھی جلسے ہو رہے ہیں, 6 دن بعد کیا کریں گے لوگ. سائیکالوجی کے اندر ویکنس ڈالتے ہیں ہم, ایک کنفیوز قسم کی سائیکالوجی ڈالتے ہیں ہر ایک کے اندر. پھر وہ بندوں کے خلاف تو ہم کر لیں گے ٹو لگانے پہ, ساس بہو کو تو مار دے گی, نند بھابھی کو تو مار دے گی, بھائی کو تو بزنس پارٹنر کو تو مار دے گا, مگر مسلمان شیطان کو نہیں تابع کرے گا. مسلمان شیطان کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا, مسلمان گناہ کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا, مسلمان نظام کے لیے لڑائی نہیں کرے گا. بیکاز
साइकोलॉजिकल एंगल क्या दिया हुआ है हमने उसको कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने अपनी नंद को पिछाड़ दिया, मैंने अपनी सास को पिछाड़ दिया, मैंने अपने दोस्तों को पिछाड़ दिया, मैंने अपने बॉस को पिछाड़ दिया। रियली ये है तुम्हारी मुस्लिम आइडेंटिटी? तभी तो तुम्हारे घर से बहनें उठा के लेके अमेरिका, ठीक है, तुम्हारे माओ को, बहनों को, भाइयों को, बेटों को बेच दिया मुशर्रफ ने। सोचो तो सही, क्यों हमने क्या किया? यू नो व्हाट, उसकी अच्छी चीजें भी तो देखो। व्हाट आई एम सेइंग इज you need to find out where the root of the problem is, and the root of the problem according to my Prophet ﷺ कि नफ्सियात कैसे ठीक करनी है, according to the other side इबलीस भी नफ्सियात पे हमला कर रहा है, अल्लाह ताला भी नफ्सियात को कह रहे हैं कंट्रोल में, इसको ताबे करो, इसको चैनल हार्नेस करो, इसको पॉलिश करो। हमें नफ्सियात मिलती हैं लोकलाइज्ड, एक साबी फिट नहीं होता हमारी लोकल कल्चरल साइकोलॉजी के, इसलिए हमें साबी समझ ही नहीं आ सकता। तो साहब ही नहीं समझ आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कुरान पाक का असर कैसे लेना है? आपको पता पाकिस्तान में कुरान पाक को उलमा किराम खुद मुंह से बोल रहे हैं कि सुकून की किताब है, नींद आ जाएगी, सोने के इस्तेमाल के, सोने की दवाई है। तो कुरान पढ़ते हैं तो सुकून आता है, नींद आती है, वरना दुनिया के गम सोने नहीं देते, एंजाइटी अटैक्स होते हैं। और वो आयतें पता क्या पढ़े होते हैं? सूरह अनफाल की। कुरान तो कुरान पाक में सूरह अनफाल की है कि जंग के दौरान क्या वाकयात होंगे, आपने माल गनीमत कैसे, आप पढ़ के उसको पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे ना, वो नींद के लिए पढ़ा। तो अल्लाह ने कहा चल ठीक है, तुझे ये चाहिए तो तू ये ले ले, तुझे हिदायत नहीं मिलेगी। कुरान पाक नींद की दवाई नहीं है, हिदायत की दवाई है। साहबा को अरबी और उस नफ्सियात का पता था कि जिस नफ्सियात के बीच में कुरान उतरा था ना, उसने वही उन लोगों की नफ्सियात ही थी ना, बीच में कुरान पाक उतरा था, पूरी तरीके से समझ आ गया था। हमने यहां पे बस अरबी के एक एक हर्फ के पीछे 10-10 नेकियां हैं, हर पाकिस्तानी को क्लास 1 में बताया जाता है। अच्छा, तो कितने अमाल का अहकाम है कुरान पाक में, ये किसी को नहीं पता। कौन से अमाल जो है वो आर गोइंग टू डिटरमिन कि तुम दोज़ख में जाओगे ही जाओगे जो तुम करते हो, नहीं, ये भी नहीं पता। मैं आपको फिर बताऊं, ये जो एक आयरनी देखें कि एक बंदा कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हो, अरबी में लिखा हुआ है कि अफला याक़िलून, ठीक है, और वो पढ़ रहा है खाली, ठीक है, और तर्जुमा ही पढ़ता है मगर पढ़ता है खाली, तो कितना बड़ा गुनाह करेगा। आप पाकिस्तानी साइकोलॉजी के थ्रू सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं खाली पढ़ना लेना सोचना, मगर हमने कहा नहीं, सोचेंगे नहीं, खाली पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 10 नेकियां चाहिए। या रब्बुल आलमीन, मैं 10 नेकियों के लिए पढ़ा, तू मुझे कह रहा है, खुद इस आयत में लिखा हुआ है कि खाली पढ़ना नहीं, सोचें कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर मैंने सोचना नहीं, मैंने खाली 10 नेकियां ले ली। सो ये किसी अशफाक अहमद का नॉवल होता ना, या बानो कुदसी, अगर तो मैं समझ सकता था, खैर है, ये अल्लाह ताला की कायनात के बादशाह, कायनात के मालिक की किताब है। आई एम नॉट गोना टेक इट लाइटली कि अल्लाह ताला कह रहे हैं सोच, और मैं कह रहा हूं नहीं, मैं खाली पढ़ूंगा, सोचूंगा नहीं, रट्टा मारूंगा, हिफ्ज कर लूंगा, सोचूंगा नहीं। सोचें तो सही, खुद सोचें कि कितनी बड़ी आयरनी है हमारे साथ ये जो की जाती है। और हमें चूंकि दीन का मतलब मजहब में बताया जाता है, तो पढ़ना भी तो बहुत अच्छी बात है, बरकत है। मजहब में तो बरकत ही इकट्ठी की जाती है, दीन में कोई बरकत नहीं इकट्ठी की जाती। दीन में इंप्लीमेंटेशन होती है, काम काज किया जाता है, दीन में लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दीन मजहब अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो कुरान पाक जिस दिन आपको मैंने आपसे कहा ना, एक दीनी नजर से देखेंगी, मजहबी नजर से नहीं, दीनी नजर से, एक बादशाह की नजर से देखेंगी जिसने लिखी है किताब, एक इस खातून की नजर से देखेंगे जिस खातून ने दुनिया का जिम्मा लेना है। आपका क्या नाम है? सादिया, आपने दुनिया का जिम्मा लेना। जब आपको पता चलेगा एक जिम्मेदारी के तौर पे एक चार्टर आया है, तब आपको कुरान पाक का असर होगा। बरकत खेलना है तो कुरान पाक का असर नहीं होना आपके ऊपर। सोचने तो सही, जरा होता तो हो जाता, अब तक हो चुका होता ना। हमारी पढ़ नानी, सक्कड़ नानी, कक्कड़ नानी से शुरू होता, किसी को तो बरकत का असर होता है ना, कि किसी पे नहीं हुआ। नौसत के साए में ही मरे सारे पाकिस्तानी इंडियंस। हर घर में बदकारी निकली, हर घर में कोई ना कोई फसाद निकला। वजह है ना इसकी, बिकॉज ये मोशन की किताब थी, वर्ब था। इस्लाम एक वर्ब है, हमने उसको नाउन समझ लिया। जिस दिन इस्लाम वर्ब पर चलेगा ना कि ये अमल है,
اسلام ایک عمل کا نام ہے، عملیات ہیں یہ ساری کی ساری. قرآن پاک کی تمام تر آیتیں عمل کرواتی ہیں، چلو کام پہ لگو. فعل ہیں سارے. اسلام ایک فعل ہے، سوری میں نے عمل بولی جا رہا ہوں. اسلام ایک اسم نہیں ہے، فعل ہے. ہمیں اسلام ایک اسم کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، تو پھر قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا. جو حضرت عمر کو اسم نہیں نظر آیا تھا، حضرت عمر کو فعل نظر آیا تھا. آپ وہ والا واقعہ ہی پڑھ لیں، پورا پڑھ لینا جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل کیسے ہے قرآن پاک. فعل مطلب فا عین لام، فعل، عمل، ورب. کس طریقے سے اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، قرآن پاک کے نسخے سینے سے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے تو نجس ہے، ہاتھ نہ لگا قرآن پاک کو. مارنے آئے میں اپنی بہن کو. فعل یہ ہوتا ہے، عمل کر کے دکھایا بہن نے کہ جب کچھ کر دو گی مار دے، بے شک میں نہیں یہ چھوڑنے والی. عمل کر رہی ہے کہ یہ لے گردن کاٹ، یہ تو نہیں چھوڑنے والی میں. پاکستانی آنٹی کے معاملات چیک کریں تو قرآن پاک چومتی ہوئی پائی جاتی ہے، اپنے سر پہ رکھا ہوتا، انہوں نے بند بھی ہونا تھا، کپڑے میں لپیٹا ہونا تھا انہوں نے. اور جان پہ بات آتی، رکھ لے قرآن رکھ لے، مار دے، میرے بچے نہ ماری، بس میرے بچے، میں بچوں کے لیے آئی ہوں دنیا میں، میرے بچے چھوڑ دے، باقی سب کچھ کر دے، میرا گلا بھی کاٹ لے بے شک. ٹھیک ہے، یہ پاکستانی آنٹی نے کرنا تھا. عمل دیکھیں، فعل دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ دین تک قربان، میرے بچے بچ جائے بس. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے پوری دنیا کے بچے بچا، اس لیے قرآن آیا ہے. ہر ماں کو کہتا ہے پوری دنیا کے بچے بچانے آئی ہیں آپ، اپنے بچے نہیں بچانے آئی دنیا میں. آپ اپنے بچے بچانے ہوتے تو ابراہیم بھی بچا لیتے اپنے بچے. ابراہیم نے تو چھری پھیر دی تھی اپنے بچے پہ کہ پوری دنیا کا ذمہ لینے آئے ہیں. حسین علی اکبر کو نہ لے کے جاتے ساتھ، علی اصغر کو نہ لے کے جاتے ساتھ. اپنے بچے قربان کرنے کا نام اسلام ہے، یاد رکھیے گا کہ بھائی صحیح کے پیچھے کمپرومائز نہیں ہے. سوری، بچے جاتے جائے، جان جاتی جائے، باپ جاتے جائے، ماں جاتے جائے، صحیح غلط پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم. اور میں پھر بتا رہا ہوں، جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا آپ کا، اس دن آپ کے گھر میں غزوہ بدر کھل جائے گا. وہی ادھر مل جائے گا ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور علی بن ابی طالب کو ملے. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بدر ہر جگہ کھلتی ہے، اور ہر جگہ کھلتی ہے. ایوری باڈی نوز. عمل کی بات ایک دفعہ نیت مان لینا کہ قرآن ایک اسلام ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، اسم نہیں ہے. اسم اور فعل میں فرق ہوتا ہے. اسم ہے تو پھر کریں پوجا پاٹ، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، پھر تو بس نام اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، بس اسی کی تسبیحات کریں. آنٹیاں کیا کریں پورے پاکستان کی؟ ہر وزیر اعظم نے ہمارے تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اسم سمجھا ہے اسلام کو، اسم ہی پکڑے نا، نام لے رہے. ہر کوئی نہ تسبیح کرے نا، بے نظیر سے عمران خان تک تسبیحیں کریں. اسلام، میں مسلمان ہوں تو تسبیح ہوگی ہاتھ میں. مسلمان ہے تو فعل ہونا چاہیے تھا آپ کے ہاتھ میں، یہ اسم کیوں آپ کے ہاتھ میں؟ تو اثر تب ہوگا سادیہ جب تک کہ اسلام ایز این ایکشن نہیں آئے گا. اینڈ یو نیور انڈرسٹینڈ. پرسپیکٹو الٹا نہ کر دینا. اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے، سیلفش نہ ہو. دنیا کے سارے بچے بچانے کا نام اسلام ہے. اوکے، میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ.